نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہونے کے بعد امریکہ میں بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو محفوظ بنایا جائے اور آزادی اظہار رائے کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کیے بغیر انتہا پسند مواد کی تشہیر روکی جائے۔ اس سلسلے میں امریکی ایوان نمائندگان میں ایک سماعت منعقد کی گئی جس میں قانون سازوں نے گوگل اور فیس بک کے اہلکاروں سے ان کمپنیوں کی پالیسیز جاننے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، کیا نتائج سامنے آئے؟ سارا، کل جب یہ سماعت ہوئی تو فیس بک اور گوگل نے امریکی قانون سازوں کو یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کمپنیز جو ہیں وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر نسل پرستانہ، آزادی اظہار اور اس سے متعلق جتنا بھی مواد ہے وہ اس پر اپنے نگرانی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس جو قانون ساز ہیں وہ بنیادی حقائق پر ہی متفق نہیں ہے، یعنی کہ کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک چرچ، ایک یہودی عبادت گاہ اور ایک مسجد پر ہونے والے وہ حملے جو سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے سفید فام نسل پرست نظریات سے متاثر ہو کر کیے گئے۔ دنیا بھر کے ساتھ فوری رابطے کے جدید دور میں سفید فام نسل پرست گروپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف رنگ اور مذہب والی اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ 2007 سے امریکہ بھر میں دائیں بازو کے انتہا پسندانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور نیوزی لینڈ کے واقعے کی ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ نے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ ہم نے حقیقت میں 12 لاکھ ویڈیوز کو سٹریمنگ سے روکا اور پہلے 24 گھنٹوں میں 3 لاکھ اضافی اپلوڈز ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن 2 بلین سے زیادہ لوگوں کی آزادی اظہار کی نگرانی کرنا کئی مشکل ہے۔ چونکہ نفرت پر مبنی پیغامات کے لیے اکثر دیکھے جا سکنے والے کی بجائے سنے جا سکنے والے مواد پر انحصار کیا جاتا ہے، ان کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اکثر اس بارے میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی گفتگو کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری جانب اگر بہت زیادہ نگرانی کی جائے تو اس سے غیر ارادی طور پر ایسی آوازوں کی بھی بندش ہو سکتی ہے جو ان اہم موضوعات کو اٹھانا چاہتی ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کمپنیز قانون کے مطابق اپنی پلیٹ فارمز پر چھپنے والے مواد کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ سفید فام نسل پرستی کی کبھی بھی فیس بک پر اجازت نہیں تھی، لیکن حال ہی میں کمپنی نے اس پر پابندی کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ ہم نے اس پالیسی کے دائرے میں سفید فام قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کی تعریف، حمایت اور نمائندگی پر پابندی بھی شامل کر دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات تشدد کے مقصد کے ساتھ برتری سے جڑے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے تارکین وطن کے بارے میں بیانات اور 2017 میں شارلٹسویل کے خونی مظاہرے پر ان کے رد عمل سے نفرت پر مبنی گفتگو کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن سفید فام برتری کی سوچ کے خطرات امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر واضح ہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس سماعت کی لائیو سٹریمنگ کے دوران نسل پرستانہ مواد کی پوسٹنگ کی بھرمار کی وجہ سے کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا۔ رپورٹ ہم نے دیکھی۔ اب یہاں پہ یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سماعت پہ کچھ جنوبی ایشیائی اور مسلمان تنظیموں کی جانب سے بہت تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سارا، یہاں پر یہ بات میں بتانا چاہوں گی کہ ابھی جب سماعت ہوئی نہیں تھی تو اس سے پہلے ہی اس سماعت کے طریقہ کار اور اس کے شرکاء کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ یعنی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کم از کم 20 ایسی تنظیموں نے مسلمانوں، سکھوں اور یہودیوں اور تمام جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو اس سماعت میں نہ شامل کرنے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سماعت میں ایسے لوگوں کو جگہ دی گئی جو کہ نفرت پر مبنی جرائم کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ آئندہ جو بھی سماعتیں منعقد کی جائیں کانگریس کو چاہیے کہ وہ جامع ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں تمام مذہبی اقلیتوں کو شامل کرنے کی دعوت دی جائے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سماعت میں مسلمان بھی موجود تھے، ڈاکٹر ابو صالح ان کا نام ہے، اور اس کے علاوہ یہودی تنظیموں سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تو تھے، لیکن آئی تھنک جو بڑا ایک ایشو جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ جو مختلف اقلیتیں جو نسل پرست مواد سے متاثر ہوتی ہیں، جن کو اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ان کی آواز کو مؤثر طور پہ اس میں شامل نہیں کیا گیا اور ایسے لوگوں کو بھی پلیٹ فارم دیا گیا جو اس طرح کا مواد شیئر کرتے ہیں جس میں نسل پرستی کا عنصر ہے، سفید فام نسل پرستی کا عنصر ہے، جس سے مختلف اقلیتوں کو خدشہ ہے اپنے تحفظ کے بارے میں۔ سو نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔